بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 27 رجب کا روزہ رکھنا کیسا ہے۔ 27 رجب میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں کیا اس کو رکھنا چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ یہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ 27 رجب میں جو شخص اس کو ضروری سمجھتا ہے روزہ رکھنے کو اور وہ اس کو رکھتا ہے ضروری سمجھ کر کے، تو ایسا کرنا یہ بدعت قرار دیا جائے گا، ایسا کرنا یہ گناہ والا عمل قرار دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طریقہ ملا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں، ان کے دور میں بعض حضرات نے، بعض صحابہ نے روزہ رکھ لیا تھا 27 رجب میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں ان کو بلانے کی بجائے بلکہ خود ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں ان سے کہا کہ روزہ کس کس نے رکھا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ فلاں نے روزہ رکھا ہے، کہ جس نے روزہ رکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھوں پر مارا اور مارنے کے بعد میں کہا کہ اس میں سے کھاؤ، یہ کوئی بھی سامان ایسا اٹھا کر کے کھاؤ کہ تمہیں یہ لگنا چاہیے کہ تمہارا روزہ نہیں ہے، اور سب کو یہ لگنا چاہیے کہ روزہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 27 رجب کا روزہ جان بوجھ کر کے توڑوایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کہیں یہ دین کے اندر ایسا واضح اور ایسا مضبوط عمل نہ بن جائے کہ جس کو لوگ فرض سمجھنے لگ جائیں۔ واضح رہے کہ فرض روزے جو ہوتے ہیں وہ رمضان المبارک کے روزے ہوتے ہیں، باقی اس کے علاوہ نوافل روزے جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں وہ مہینے کے 3 روزے ہیں۔ ایام بیت جس کو کہا جاتا ہے، یعنی چاند کے اعتبار سے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ان میں روزہ رکھنا یہ مشروع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھنے کا آپ کا یہ معمول تھا۔ تو اگر 27 رجب میں کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ محض ایسا ہی روزہ مانا جائے گا، اس کی کوئی حدیث کے اندر یا کوئی قرآن کے اندر، اسلام میں کوئی اس کی واضح حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کو ہم نے ایسے ہی نفلی طور پر رکھا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر اس کو ضروری سمجھ لیا تو پھر یہ بدعت اور گناہ والا عمل قرار دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ نفلی روزہ ہے، یہ عام روزوں کی طرح ہی ایک روزہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 27 رجب میں جو لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو ان کو اس سے رک جانا چاہیے، باز آنا چاہیے، اور جو شخص اس روزہ نہ رکھنے والوں کو لعن طعن کرتا ہے تو وہ بھی مجرم کہلایا جائے گا، وہ بھی گنہگار کہلایا جائے گا۔ اس لیے 27 رجب میں روزہ رکھنے کی حقیقت یہی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس کو ضروری سمجھتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے غلط طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے یہ دین کامل اور مکمل کر دیا ہے، اب اس دین کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ مکمل دین میں یعنی قرآن پاک کے اندر یا ذخیرہ احادیث میں، صحابہ کے اقوال میں، صحابہ تبع تابعین، کہیں سے بھی ہمیں یہ بات ہمیں نہیں ملتی ہے کہ کسی صحابہ نے، تابعین تبع تابعین نے اس دن کا روزہ رکھا ہو تو انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ محض ایسا ہی روزہ ہے کہ جیسا عام طور سے نفلی روزہ ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کو 27 رجب میں رکھتے ہیں تو یہ ضروری سمجھتے ہیں، تو 27 رجب میں روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ بدعت قرار دیا جائے گا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اس دن روزہ ہم رکھیں گے اور یہ ضروری ہے تو یہ بدعت والا عمل قرار دیا جائے گا۔ ہر ایک مسلمان کو اس سے رک جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ بدعت والا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں، سورۃ الکہف، سورہ کہف کے اندر آخر میں فرماتے ہیں، آخری رکوع کے اندر کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں نہ بتاؤں تمہارے بارے میں کہ تمہارے بارے میں لوگوں میں سب سے زیادہ برے عمل کس کے ہیں؟ اللہ خود کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو پتہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ تمہارے اعمال میں سب سے برے اعمال کس کے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جن کی ساری کوششیں، ساری محنتیں محض دنیا کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور جو وہ کام کرتے ہیں ایسا برا کام کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں وہ ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام دین کے اندر ہے۔ تو یہ بدعت کا گناہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان اس کو اچھا سمجھتا رہتا ہے لیکن یہ دین کے اندر نہیں ہوتا ہے، تو بجائے ثواب کے ہمیں گناہ ملتا رہتا ہے۔ تو 27 رجب کا روزہ محض نفلی روزہ ہے، اور اس دن اگر کوئی اس کو رکھتا ہے تو وہ بدعت والا ہی عمل قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ کو رجب کے مہینے میں روزے رکھنا ہے تو 26 میں رکھ لیں، 28 میں رکھ لیں، بدعت سے بچنے کے لیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس دن
بدعات کرتے ہیں کہ ہمارا شمار ان بدعاتی لوگوں میں سے نہ ہو جائے، اس لیے اس دن کے روزے رکھنے سے ہم بچ جائیں، باز آ جائیں اور باقی پورے مہینے کے اندر جب چاہیں جب روزہ رکھ لیں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجئے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہوں، ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔